بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، اگر عید غدیر پر بریلوی اور شیعہ فرقے کے درمیان مناظرہ ہو جائے تو یہ مناظرہ کون جیتے گا؟ یہ میں سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ کل جب روافظ نے شیعوں نے عید غدیر منائی تو بہت سارے بریلوی حضرات ایسے جنہوں نے ان کے اوپر پوسٹ بھی کیے اور ان کو گویا کہ ایک ایسا عمل بتایا کہ یہ ثابت نہیں ہے. گویا کہ تو بالفرض اگر مان لیا جائے کہ کوئی شیعہ اور جو بریلوی ہے وہ بیٹھ کر اس پر مناظرہ کرنا شروع کر دے، اول تو بریلوی بیٹھیں گے ہی نہیں، کیونکہ اگر بیٹھیں گے تو خود پھنسیں گے. کیونکہ جو شخص خود ایک بدعت کے اندر مبتلا ہو تو دوسرے کے عمل کو کیسے بدعت کہہ سکتا ہے؟ بہرحال اگر بیٹھ گئے اور انہوں نے اعتراض کر دیا کہ بھائی یہ عید غدیر کہاں سے ثابت ہے، کسی اہل بیت سے کسی ثابت ہے؟ کیونکہ یہ تو 352 ہجری کو ایک معز الدولہ نامی حکمران نے عراق کے اندر شروع کیا تھا، تو اس کی تو کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. تو جواب میں اگر روافظ اور شیعہ آپ سے یہ سوال کر دے کہ عید میلاد النبی جو آپ لوگ مناتے ہیں اس کی ثبوت کہاں سے؟ نہ صحابہ سے، نہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، نہ اہل بیت سے ثابت ہے، نہ تابعین، نہ تبع تابعین سے، کسی سے بھی ثابت نہیں. بلکہ ایک شخص نے تقریباً 7ویں صدی میں آ کر کے انہوں نے عمل شروع کیا، جو کہ ایک حکمران تھا اور دنیا پرست حکمران تھا، کوئی عالم بھی نہیں تھا. انہوں نے یہ عید میلاد النبی شروع کی. تو یہ جو آپ لوگوں نے دوسری عید منانی شروع کی ہے، تیسری عید منانی شروع کی، ظاہر سی بات ہے کہ اسلام کے اندر تو 2 عیدیں ہیں. نبی علیہ السلام جو دین اسلام لے کر آئے ہیں اس میں تو صرف 2 عیدیں ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ ہے. اس کے علاوہ تو کوئی عید ہی نہیں ہے، کوئی تہوار اس کے علاوہ ہے ہی نہیں. تو یقینی طور پر پھر بریلوی حضرات کیا جواب دیں گے؟ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. لہٰذا بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے، جو بھی ظاہر سی بات ہے کہ روافظ شیعہ ظاہر سی بات ہے تو ہے ہی گمراہ، وہ گمراہ فرقہ ہے، لیکن بریلوی تو اپنے آپ کو سنت کہتے ہیں. اور کوئی شخص ایسا ہے جو بدعت کرتا ہے اور پھر بھی اپنے آپ کی سنت کہتا ہے تو یقینی طور پر یہ سنت کی توہین ہے. کیونکہ بدعتی جو ہوتا ہے کبھی بھی بدعت کو کبھی شکست نہیں دے سکتا، بدعتی کبھی بدعتی کو شکست نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ خود بدعت کے اندر مبتلا ہوتا ہے. تو لہٰذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ ان بدعات کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں، خرافات کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں، نبی علیہ السلام کی دین کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد کر کے، جیسے کہ میں نے کہا کہ عید میلاد النبی، عید غدیر، یہ تمام ایک ہی چیزیں ایک قسم کے بدعات ہیں، ملتے جلتے. تو لہٰذا ایک بدعتی دوسرے بدعتی کو کیسے شکست دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں دے سکتا. بلکہ ایک بدعتی اگر دوسرے کے اوپر کوئی اعتراض کرے گا تو سامنے والا اس کے اوپر 100 اعتراض اور کرے گا، تو پھر کیسے جواب دے گا؟ تو لہٰذا یہ جو ہمارے بریلوی بھائی ہیں ان سے میں درخواست کرتا ہوں، خدا کے لیے آئیے، سنت کی طرف آئیے. نبی علیہ السلام نے واضح طور پر فرمایا کہ ما انا علیہ واصحابی، جو میرے طریقہ ہوگا، میرے اصحاب کا طریقہ ہوگا، وہی نجات پائے گا. تو بجائے کہ آپ بدعات اور خرافات کے اندر مبتلا ہو کر اور پھر اپنے آپ کو اہل سنت بھی کہے تو یقینی طور پر یہ سنت کی توہین ہے، نبی علیہ السلام کی سنت کی توہین ہے. لہٰذا سنت وہی ہے جو نبی علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ایک ہی جگہ پر رہے گی، اس میں کوئی چینجنگ نہیں کر سکتا. اور بدعات اور خرافات وہ بچے جنتی ہے، وہ ہمیشہ ایک جگہ پر نہیں ٹھہرتی. یہی وجہ ہے کہ بدعات اور خرافات جب یہود اور نصارہ نے یعنی یہودیوں نے، عیسائیوں نے اپنے دین کو کیسے بدلا، انہوں نے اس طریقے سے بدعات ایجاد کرتے 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 اپنے اصلی جو دین ہے، جو مذہب ہے، اس کا حلیہ بگاڑ دیا، اس کو ختم کر دیا، تحریف کر ڈال دی. تو لہٰذا اگر یہ بدعات اور خرافات کا سلسلہ یوں چلتا رہا تو نبی علیہ السلام جو دین، جو شریعت، جو مذہبی اسلام لے کر آئے ہیں پاکیزہ، وہ اصلی حالت میں نہیں رہے گا، بلکہ اس کا حلیہ بگڑ جائے گا. جس طریقے سے یہود و نصارہ نے اپنے مذہب کا جو ہے وہ بالکل اس کے اندر اتنی تحریف کر دی، جو اصلی دین ہے وہ باقی نہیں رہی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کل محدثۃ بدعہ کل بدعۃ ضلالہ کل ضلالۃ فی النار. دین کے اندر ہر نئی چیز کیا ہے؟ بدعت ہے. کل محدثۃ بدعہ کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، کل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ وہ جہنم. تو لہٰذا اگر آپ نے کامیابی پانی صراط المستقیم کے اوپر چلنا ہے تو آپ نے ما انا علیہ واصحابی کے صحیح مصداق بننا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب و اہل بیت کے طریقے کو اپنانا ہے. اگر آپ اپنے طریقے سے دین کے اندر بدعات اور خرافات کرتے رہو گے اور اس کو ڈیفینڈ کرتے رہو گے اور اسی بدعات اور خرافات کو لے کر کے آگے بڑھو گے تو یقینی طور پر جہنم کے اندر گرو گے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے جاؤ گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ راستہ سیدھا جنت کی طرف گیا ہوا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ جنت میں جائیں گے. لہٰذا دعوت حق دے رہا ہوں جتنے بھی بریلوی بھائی ہیں کہ آئیے سنت کی طرف، حقیقی معنوں میں اہل سنت بنیے.
ما ان علی وصحابی کے صحیح مصداق بنیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عمل جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اصحاب سے ثابت ہو تو اس کو اپنائیے، اور اس کے علاوہ ان سے جو ثابت نہیں ہے تو ان کا آپ چھوڑ دیجئے، کیونکہ وہ بدعت ہے اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی کا ٹھکانہ وہ جہنم ہے۔ بہرحال اللہ حافظ سے دعا ہے کہ اللہ حافظ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔